الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 3 بڑے واقعات پیش آئے، چاہے زمزم، ٹھیک ہے، اور دوسرا حضرت عبداللہ کی قربانی، اور تیسرا واقعہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو۔ تو ہم شروع کریں گے آب زمزم سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کو خواب میں آیا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو۔ ان کو سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیا چیز ہے، کس کے بارے میں مجھے خواب آ رہا ہے۔ دوسرا خواب، تیسرا خواب میں آپ کو جگہ بتائی گئی کہ فلاں جگہ پہ جا کے کھدائی کرنی ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہاں پہ جو کوہ ہے وہ چونگے مار رہا ہوگا زمین پہ، اس جگہ پہ جا کے کھدائی کرنی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی، اور جب مکہ والے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، جب ہمارے بڑوں نے زمزم کا کنواں کھودنے کی کوشش نہیں کی تو یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھودنے دینا۔ تو آپ کے بڑے بیٹے تھے اس وقت، کیا نام تھا؟ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو روکو، میں کھدائی کروں گا۔ لوگوں نے کہا آپ تو کھدائی کرو، پھر ہم کھدائی نہیں کریں گے۔ آپ کھدائی کرتے گئے، اور نیچے پھر سونے کی تلواریں، برتن وغیرہ نکلے۔ تو جب مکہ کے لوگوں نے وہ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے خواب میں کہا گیا ہے، اس کا حکم مجھے دیا گیا ہے، تو صرف میں ہی اس کام کو کروں گا۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، اب ہم ایک کاہنہ کے پاس جائیں گے، وہاں پر جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ شام کی طرف ایک کاہنہ جادوگرنی تھی، اس کی طرف جائیں گے۔ تو وہ جادوگرنی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا، تو پانی کی ضرورت تھی۔ تو حضرت عبد المطلب جہاں پر آرام فرما رہے تھے وہاں سے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو وہ کاہنہ کے پاس گئے ہی نہیں۔ انہوں نے جب یہ کرامت دیکھی، کرامت کہیں گے ہم، جب یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اب آگے نہیں جائیں گے، اس کنویں کی کھدائی آپ ہی کریں۔ تو عبد المطلب نے سارے کنویں کی کھدائی کی، اور وہاں پہ آپ نے ایک منت کہہ لی یا نظر کہہ لی، ٹھیک ہے، ایک نظر مانی۔ وہ نظر کیا تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ٹھیک ہے، 10 بیٹے دیے تو ایک قربان کروں گا۔ پانی نکل آیا، اور اس میں سے جو بھی سونا وغیرہ، تلواریں، برتن نکلے تھے وہ حضرت عبد المطلب نے ساری کی ساری خانہ کعبہ میں رکھوا دی۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب تو اور اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کی قربانی۔ پھر حضرت عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، 10 بیٹے اور ساتھ میں 6 بیٹیاں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 16۔ اس میں آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ جی 6۔ ہاں جی، اور چاچو کتنے بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 10۔ والد بھی چاچو ہو گئے؟ ایک آواز 10 بھی آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چاچو تھے؟ 9۔ پھوپھیاں کتنی تھی؟ 6۔ تو جب وہ بڑے ہو گئے، اپنی حفاظت کے قابل ہو گئے، تو پھر سے حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ اب ان کو یاد نہیں تھا نظر کیا تھی۔ پھر دوبارہ خواب آیا کہ اپنی نظر کو پورا کرو اور اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح نظر مانی تھی۔ سب نے سر تسلیم خم کیا کہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر قرآن دازی کی گئی، پرچیاں ڈالی گئی، اور پرچیوں میں جو نام آیا وہ کن کا آیا؟ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، کیونکہ سب سے چھوٹے بچے تھے، اور سب سے چھوٹا بیٹا یا بیٹی والدین کو ویسے ہی بہت پیارا ہوتا ہے۔
وہ چاہے 60 سال کا بھی ہو جائے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہے. اب یہ قربان نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ بہت زیادہ ان سے پیار تھا. تو پھر مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ کاہنہ کے پاس جائیں. شام کی طرف ایک کاہنہ تھی, اس کے پاس جائیں اور وہاں پہ جا کے اس سے کچھ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے. جب وہ کاہنہ کے پاس گئے تو کاہنہ نے کہا کہ آپ 2 پرچیاں بنائیں, ایک پر عبداللہ کا نام لکھیں اور دوسری پر حضرت عبداللہ کا نام لکھیں, اور جو پرچی نکلے گی, اگر عبداللہ کی پرچی نکلی تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیجیے گا, اگر اونٹ ہی نکلے تو پھر وہ اونٹ جتنے اونٹ نکلے اتنے قربان کر دیجیے گا. پہلی مرتبہ پرچی ڈالی گئی عبداللہ کا نام, دوسری دفعہ عبداللہ کا نام, تیسری دفعہ عبداللہ کا نام, اسی طرح 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے گئے, 10 20 30 40, آخر کار 100 اونٹ جب پورے ہو گئے پھر پرچیاں ڈالی گئی, تب پرچی نکلی 100 اونٹوں کی. تو حضرت عبد المطلب نے ان کی ہیت میں کتنے اونٹ دیے, قربان کیے 100 اونٹ. اور اس طرح حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کیا گیا. تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت واقعہ فیل. واقعہ فیل یہ کن کا واقعہ ہے؟ اصحاب الفیل, ہاتھی والوں کا. یہ نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن میں ایک گورنر مقرر تھا, اس کا نام تھا ابراہا. کیا نام تھا؟ ابراہا. اس نے دیکھا کہ قافلے جاتے ہیں ذی القعدہ ذی الحجہ میں ادھر مکے کی طرف. اس نے پوچھا لوگوں سے یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر بیت اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, جو لوگ وہاں پہ جا کے اس کو طواف کرتے ہیں, حج وغیرہ کرتے ہیں. اس نے کہا پھر میں بھی ایک کمرہ بناؤں گا, ایک عمارت بناؤں گا, لوگ یہاں پر آ کے حج کیا کریں گے. تو اس نے ایک عمارت تعمیر کی اور اس کو بہت زیادہ سونے جواہرات خوشبوؤں سے سجایا کہ لوگ یہاں پر آئیں. تو جب یہ قریش مکہ میں ایک لوگوں کو پہنچی بات, تو بنو کنانا, کیا نام ہے؟ بنو کنانا. بنو کہتے ہیں قبیلے کو. بنو کنانا کے قبیلے نے جہاں پر جا کر وہاں پر پخانہ کر دیا. پخانے کا پتہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس نے وہاں پر جا کے کیا کر دیا؟ پخانہ کر دیا کہ جو اللہ کا گھر ہے وہ صرف وہی ہے. اس کی یعنی تحقیر کرنے کے لیے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کی عزت کم کرنے کے لیے. جب ابراہ کو یہ معلوم پڑا کہ یہ تو مکہ کا آدمی تھا, تو اس نے اپنی فوج تیار کی کہ وہ جا کے توبہ نعوذ باللہ بیت اللہ کو گرا دے گا. 60,000 کی فوج لے کر وہ بیت اللہ کی طرف نکلا, اور 60,000 کی فوج میں 13 ہاتھی تھے. کتنے ہاتھی تھے؟ 13 ہاتھی. اور سب سے بڑے ہاتھی جو تھا اس پہ وہ سوار تھا. سب سے بڑے ہاتھی پر وہ خود سوار تھا. جب وہ قافلہ منا اور مزدلفہ, منا اور یہ جب آپ حج پہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج پہ لے کے جائے, عمرے کے لیے لے کے جائے, آپ ان جگہ پر جائیں گے, ٹھیک ہے. منا اور مزدلفہ. منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے, وہاں پر پہنچا تو جو ہاتھی تھا وہ رک گیا. وہ ان کو آگے تھے کہنے, ہاتھی کو چلانے والے نیزے چبوئے, ڈنڈے مارے, جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, مگر ہاتھی نہ چلے, وہ نیچے بیٹھ گیا. جب وہ اس کو دائیں طرف کریں تو وہ ادھر بھاگے, پھر جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف کریں تو وہ رک جائے, اگر اس کو بائیں کریں تو وہ اس طرف جائے, پیچھے کرے پیچھے جائے, مگر خانہ کعبہ کی طرف نہ آئے. اتنے میں کیا ہوا کہ پہاڑیوں کے پیچھے سے پرندوں کا جھنڈ آیا. جھنڈ کا کیا نام تھا؟ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابابیل. شاباش, ابابیل. یہ چڑیا سے کچھ تھوڑا سا بڑا تھا. ان کے چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی, یعنی ایک پرندے کے پاس کتنی کنکریاں تھیں؟ 4. 2 3 کتنی تھی کنکریاں؟ ایک چونچ میں اور 2, ایک چونچ میں 2 پاؤں میں, تو کتنی ہوگی؟ 3. ہاں, میری طرف میں دیکھ رہا تھا کتنے ہوش میں ہیں, اسی لیے میں نے 4 کیا تھا. کتنی کنکریاں تھیں؟ 3. ہاں, 3 کنکریاں تھیں. وہ آئے اور انہوں نے کنکریاں پہنی شروع کی, اور وہ کنکریاں اتنی رفتار سے آ رہی تھی کہ جیسے کوئی گولی ہو. وہ جس کو لگتی, اگر وہ سر میں لگتی
وہ یہاں سے سر میں لگی ہے، وہ چیرتی ہوئی سیدھی زمین میں، یعنی پورے جسم سے گزر جاتی تھی، اور وہ جسم کو شل کر دیتی تھی. شل یعنی جلا دینا، اور جسم کا بھوسا بنا دیتی تھی. اس قدر رفتار سے وہ آتی تھی، اور اس طرح وہ پورا لشکر تباہ ہو گیا سوائے اس ہاتھی کے. ہاتھی کیوں نہیں تباہ ہوا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے گھر سے ڈر گیا. وہ ہاتھی تباہ نہیں ہوا اور پورا لشکر تباہ ہو گیا. ابابیل. اور مجھے کوئی بتا سکتا ہے ابابیل کا ہتھیار کیا تھا؟ کنکریاں. ہتھیار جس کے ساتھ انہوں نے لشکر کو مارا وہ کیا تھا؟ کنکریاں. ٹھیک ہے، چلیں بعد میں آپ کر لیں گے. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لکھ لیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم واقعہ فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا.